سے چوکس رہنا ہوگا, ہمیں آنکھیں بند کر کے تو ظاہری بات ہے کہ نہیں چلنا. تو پھر اس کے بعد یہ بھی معاملات سامنے آئے کہ جی ایل او سی پر جو ہے وہ اضافی فوج تعینات کر دی گئی ہے. اس پہ آئی ایس پی آر کی تردید سامنے آئی, ان کا ٹویٹ سامنے آیا کہ چین پاکستان میں کوئی ایئر بیس استعمال نہیں کر رہا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے وہ خاص اور واضح بیان جو ہے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پر کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ ٹویٹ آیا اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے. اب یہ ہوا کہاں سے تھا, یہ شور جو ہے وہ مچا کہاں سے تھا؟ یہ پراپرگینڈا جناب, جھوٹا پراپرگینڈا کیا تھا بھارتی میڈیا نے. اچھا, ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی خبر نہیں ہے, کیا کریں؟ ہر وقت کرونا 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 روتے رہیں, یا اپنی جو ہے وہ عوام کا رونا روتے رہیں, یا بھوک کا رونا روتے رہیں. تو انہیں نا کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ بیچ میں سے ایک چیز نکال لیتے ہیں, وہ ہوتا ہے پراپرگینڈا, اور وہ جھوٹا پراپر طریقے سے. تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے سکردو ایئر بیس چین کے زیر استعمال ہونے کی افواہوں کی بھی تردید کر دی گئی ہے. کہا ہے کہ بھارتی خبریں بے بنیاد ہیں اور سچ سے کوسوں دور ہیں. بھارتی میڈیا غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت سے ہٹ کر رپورٹنگ کر رہا ہے. اچھا, وہ تو ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں, وہ تو غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ میں, اینکرنگ میں نمبر 1 پہ ہیں, اور جو دل کرتا ہے اس کا جو ہے وہ شور مچا کے پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک تباہ کن سچویشن لے آتے ہیں. پاکستان نے یہ کر دیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے انڈین لائے ایکسپوز جو ہے وہ ہوا, اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کے جو ہے وہ بارے میں جو ہے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو انہوں نے صاف, ہماری تو طرف سے بیان سامنے آ گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ جناب کوئی ایسا جو ہے وہ سکردو ایئر بیس چین کے زیر استعمال ہونے کی جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ جھوٹی افواہیں ہیں, جو پراپرگینڈا ہے انڈین ٹی وی چینلز کا, میڈیا کا, اور یہ میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی جھوٹی خبریں بنانے. اور یہ نا وہ پہلے ایک اخبار آتا تھا, پتہ نہیں 10 روپے کا تھا, پتہ نہیں 2 روپے کا تھا, ایک اخبار آتا تھا, اس میں چٹپٹی خبریں ہوتی تھی اور وہ نا ہر بندے کے پاس ہوتا تھا. اس میں لگی ہوئی مرچ مسالے والی خبریں, جھوٹی خبریں, کوئی ہوتی بھی نہیں تھی چیز, وہ بھی ہوتی تھی. تو یہ نا وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ مجھے نا یہ اس طرح کا ہی لگتا ہے, یہ میڈیا جو ہے انڈین میڈیا جو ہے نا وہ اس طرح کا چٹپٹی خبریں دے کے, جھوٹی خبریں دے کے اپنے آپ کو اپ کرنے کے لیے, چھوٹے چھوٹے یہ چینلز جو ہے, اور یہ اپنے آپ کو اپ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی رپورٹنگ کرتے ہیں کہ جس کے حوالے سے جو ہے جھوٹی افواہیں اڑائی جائے, اپنے آپ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے. پاکستان ان کے سونے میں, جاگنے میں, کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, سانس لینے میں پاکستان گھسا ہوا ہے, اور پاکستان ہی گھسا رہے گا, نکلے گا ہی نہیں انشاءاللہ. آپ سانس بھی لیں گے تو پاکستان کا نام منہ سے نکلے گا. اس طرح کے ان کی جو ہے نا وہ مینٹالٹی سیٹ ہو چکی ہے. ان کے اینکرز, ان کے رپورٹرز, ان کے کیمرہ مین, انڈین جو ہے وہ تجزیہ کار, انڈین فورسز, سب اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. سانس لیتے ہیں پاکستان پاکستان, ان کو سوتے جاگتے اس طرح کے جو ہے نا وہ اٹیکس آنا شروع ہو گئے ہیں, سائیکلوجیکل اٹیکس ہوتے ہیں یہ, اور یہ ان کو آنے شروع ہو گئے ہیں. اور یہ جھٹکے جب لگنے شروع ہو جائیں تو سمجھے بندے کا آخری ٹائم جو ہے وہ آ گیا ہے, تو وہ پھر ان کو جو ہے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ رپورٹنگ کرنی چاہیے. اب ہم بھی تو ہیں, ہم تو آپ کے بارے میں کوئی اس طرح کے پراپرگینڈے نہیں کرتے. جو آپ غلط جھوٹی خبریں جو ہے وہ چھاپتے ہیں وہی ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب آپ کو آئینہ دکھائیں تو وہ بھی برا لگتا ہے, ظاہری بات ہے. آپ میرے پروگرام پہ جب بھی میں نے بھارت کی بات کی ہے ایسے ایسے کمنٹس آتے ہیں, اور بھارتی خاص طور پہ ہندوؤں نے ایسے ایسے کمنٹس کیے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ دل تو کرتا ہے آپ لوگوں کو جواب دوں, لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں, ہمارا اسلام اس بات کی جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو ہم الٹا اٹھ کے جو ہے اس کے منہ پر 2 چپیڑے ماریں. ہاں, ہم آپ کو آئینہ ضرور دکھاتے رہیں گے, اگر آپ اینٹ ماریں گے تو ہم پتھر سے جواب ضرور دیں گے. خاموش بیٹھنے والے ہم بھی نہیں ہیں, لیکن جھوٹے پراپرگینڈے بند کر دیں, یہ جھوٹی افواہیں اڑانے بند کر دیں. پاکستان نہ تو کبھی کسی کے جو ہے وہ دشمنی میں رہا ہے, نہ پاکستان جھوٹی خبریں جو ہے وہ بناتا ہے, نہ اڑاتا ہے, اور نہ ہی ہمارا میڈیا اتنا غیر ذمہ دار ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ غیر سنجیدگی سے لیتے ہوئے جو ہے وہ اس چیز کا مظاہرہ کریں اور غلط رپورٹنگ یا غلط اینکرنگ کی طرف جو ہے وہ جائیں. ہماری بڑی رسپانسبل جو ہے وہ ہم یہاں معاملات ڈسکس کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کے بارے میں بھی, بھارتیوں کے بارے میں بھی جو بات کی جاتی ہے اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو صرف آپ کا چہرہ دکھایا جائے, سچائی دکھائی جائے, اور آپ کو بتایا جائے کہ آپ غلط ہیں. ہم اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو کچھ غلط نہیں کہتے. تو جناب یہ تو ہوگی آج کی خبریں, لیکن ایک اور بڑی اہم خبر جو میرے پاس موجود ہے بھارتی عوام کے حوالے سے, میں کہ بھارتی عوام سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, بینگ پاکستانی, بینگ انسانیت, آپ مجھے مسلمان ہونے کے ناطے یا پاکستانی ہونے کے ناطے یا پاکستانی اینکر ہونے کے ناطے میری بات نہ مانیں, لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے میری بات مان لیں کہ بھارتی عوام بھوک سے مرنے لگے ہیں اور مودی نے اسلحہ خریدنا شروع کر دیا ہے. ایک بہت اہم خبر ہے,
اور مودی کی اس حرکت کے اوپر جو ہے وہ پوری انٹرنیشنل لیول پہ پتہ ہے یہ بات، یہ انڈیا میں پتہ ہے، وہاں لوگ جو ہے وہ بھوکے سے سک رہے ہیں، یہ اپنی فورسز کو جو ہے وہ مروا رہا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور اس کے کہنے پہ لڑ رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے وہ دشمن بنا ہوا ہے، اپنی عوام کا بھی دشمن بنا ہوا ہے۔ انسانیت کا دین سب سے بڑا دین ہے، کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی مسلمان ہو، ہم سب انسان ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہمارا اسلام ہمیں اسی چیز کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے کہ سب انسان ہیں اور سب کے مذہب کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو جناب میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کا جنگی جنون بڑھ چکا ہے، 379 ارب روپے سے جنگی طیارے میزائل خریدنے کی منظوری جناب دے دی گئی ہے، اور فضائیہ اور بحریہ کے لیے جو میزائل فراہم کرنے کے لیے جو بھی اس میں سسٹم ہے وہ خریدا جا رہا ہے، اور بھارتی وزیر دفاع انیل جو ہے وہ احبانی نے جنگی ساز و سامان خریدنے کی منظوری بھی دے دی ہے، اور اس کے علاوہ جی 60 مگ اور 29